بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر و معین۔ سلسلہ وار گفتگو اسلام کے اعتقادی معارف پر شروع ہے، اور اس میں آج چھٹا موضوع ایمان اور عمل کی آپس میں ہم آہنگی، ایمان اور عمل کا آپس میں رابطہ اور ایمان کے ساتھ عمل کا ضروری ہونا، اس موضوع پر ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے تعریف کر چکے ہیں کہ اعتقاد کا جو تعلق ہے انسان کے ایمان اور عقیدے کا تعلق، وہ زیادہ تر وہ انسان کے دل سے ہے، لیکن صرف قلبی اعتقاد کافی نہیں ہے، صرف قلبی تصدیق کافی نہیں ہے جب تک کہ وہ انسان کے اعضاء و جوارح سے عمل کے ذریعے سے ظاہر نہ ہو۔ لہٰذا قرآن کسی ایسے ایمان کو قبول نہیں کرتا کہ جو صرف دل کے کسی ایک گوشے اور کنارے میں موجود ہو، بلکہ اسلام نے اور قرآن مجید نے اپنی تعلیمات میں جگہ جگہ پر ایمان کے ساتھ عمل صالح اور ایمان کے ساتھ عمل کا ہونا ضروری قرار دیا ہے۔ جیسے ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کچھ آیات کو اس طرح سے تکرار کرتے ہیں، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لے کر آتے ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح اور مختلف جگہوں پر بھی ایمان کے ساتھ عمل کو پیش کیا گیا ہے، لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید نے ایسے ایمان کی حوصلہ افزائی نہیں کی کہ جس کے ہمراہ عمل نہ ہو، جس کے ساتھ عمل نظر نہ آئے، ایسا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ ایسا ایمان کہ جو احساس ذمہ داری کے ساتھ نہ ہو، ایسا ایمان کہ جو عہد و پیمان کے ساتھ نہ ہو، ایسا ایمان کہ جو انسان کو سنجیدگی عطا نہ کرے، وہ ایمان پسندیدہ ایمان نہیں ہے۔ ایسا ایمان نہ دنیا میں مفید ہے اور نہ ہی آخرت میں مفید ہے۔ اگر انسان احساس ذمہ داری محسوس نہ کرے اور اس کا ایمان اس کو عمل پر نہ ابھارے، تو وہ اپنے ایمان پر شک کرے اور اپنے ایمان کی تجدید کرے، اپنے ایمان کی اصلاح کرے، تاکہ ایسا ایمان اس کے قلب کے اندر راسخ ہوگے جو انسان کو احساس مسئولیت اور احساس ذمہ داری والا بنائے، تاکہ وہ معاشرے میں ایک متحرک اور ایک فعال انسان نظر آئے۔ کہیں پر بھی اگر انسان دیکھے کہ اس کے اندر سستی، کاہلی، بزدلی اور حزن و غم کی کیفیت زیادہ ہونے لگے، تو پھر بھی اسے چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی چھان بین کرے، اپنے ایمان پر نظر ثانی کرے، کیونکہ قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم غم نہ کرو، بزدلی نہ دکھاؤ، سستی نہ دکھاؤ، اگر تم مومن ہو تو تم ہی کامیاب ہوگے اور تم ہی برتری حاصل کرو گے۔ اگر ایمان کی صرف یہ تعریف کر لی جائے کہ ایک قلبی تصدیق یا دل سے کسی حقیقت کا اعتراف کر لینا کافی ہے، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صدر اسلام میں ابو لہب اور ولید بن مغیرہ جیسے لوگ کہ جو پاک پیغمبر کی زبان اقدس سے جب آیات الہی کو سنتے تھے تو یہ اعتراف کرتے تھے کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ ایک خالق کا کلام ہے، اور یہ اعتراف کرتے تھے کہ رسول سچے ہیں، وہ سچ بولتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ان کو مومن نہیں کہہ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا صرف یہ اعتراف اسلام قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ اس اعتراف کے ساتھ اس راستے پر نہ چلیں، رسول اللہ کی اطاعت نہ کریں، ان کی فرما برداری نہ کریں، ان کی سیرت و سنت کو نہ اپنائیں، اور جو وہ تعلیمات لے کر آئے ہیں ان پر کامل ایمان لے کر نہ آئیں۔ اس وقت تک خالی یہ اعتراف کافی نہیں ہے۔ اگر صرف یہی تعریف ایمان کی درست مان لی جائے کہ صرف دل سے کسی حقیقت کا اعتراف کر لینا کافی ہے، تو پھر ہم دوسری مثال یہ دیں گے کہ عمرو عاص کو بھی تاریخ کا سب سے بڑا شیعہ کہنا چاہیے، کیونکہ اس نے غدیر خم کے موقع پر جب امیر المومنین کی ولایت کا اعلان ہوا تو پہلے لوگوں میں یہ عمرو عاص تھا کہ جس نے امیر المومنین کی ولایت کو سننے کے بعد اس پر مبارکباد پیش کی، اور بعد میں امام علی علیہ السلام کی شان میں اشعار بھی پڑھے،
اور امیر شام اور امام علی علیہ السلام کا مقایسہ کرتے ہوئے امام علی کی شان میں قصیدہ بھی کہا، اشعار بھی کہے۔ اگر صرف یہی چیز کافی ہو تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پھر تو عمرو عاص بھی ایک ایسا شیعہ تھا، لیکن عمرو عاص کا صرف یہ اعتراف کافی نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر وہ شخص کہ جو ان حقائق پر ایمان لے کر آتا ہے، چاہے وہ توحید پر ایمان ہو، نبوت پر ایمان ہو، امامت پر ایمان ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس راستے کو طے کرے، اطاعت و فرما برداری کے دائرے میں داخل ہو جائے۔ علی کا شیعہ بھی صرف اسی کو کہہ سکتے ہیں کہ جو امیر المومنین کی ولایت کا اقرار کرنے کے بعد امیر المومنین کے راستے پر بھی چلے، امیر المومنین کی ہر جگہ اطاعت بھی کرے۔ یعنی اس شیعہ کی زندگی امیر المومنین کی زندگی کی مانند ہونی چاہیے، اس کے مثل ہونی چاہیے، اس کے قریب ترین ہونی چاہیے۔ وہ زندگی جو امیر المومنین کی عبادی زندگی ہو، چاہے ان کی سیاسی زندگی ہو، چاہے ان کی معاشرتی زندگی ہو، تمام پہلوؤں میں حقیقی شیعہ وہ ہے کہ جو زندگی کے ان پہلوؤں میں امیر المومنین کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے۔ لہذا صرف قلبی اعتراف، صرف دل سے کسی حقیقت کا معترف ہونا کافی نہیں ہے، جب تک کہ انسان اس شخصیت کی اطاعت و فرما برداری نہ کرے، اس کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل پیرا نہ ہو، اور اسی طرح جب تک اس شخصیت کے یا اس راستے کے یا حق کے مخالفین اور حق کے دشمنوں سے بیزاری نہ کرے، ان کے راستے کو ترک نہ کرے۔ لہذا کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص جس نے اعتراف تو یہ کیا کہ علی حق پر ہیں، لیکن ساری زندگی علی کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، اور علی کے مقابلے میں جو علی ابن ابی طالب کے دشمن ہیں ان کے صف میں جا کر امیر المومنین کے مقابلے میں جنگیں بھی کرے، لہذا ایسے شخص کو تو شیعہ نہیں کہا جا سکتا۔ بس ضروری ہے کہ انسان کے قلبی اعتقاد کے ساتھ دل کا کسی حقیقت سے معترف ہونے کے بعد عمل میں بھی اس سے ہم آہنگ ہونا ضروری ہے۔ لہذا قرآن مجید سورہ انعام کی آیت نمبر 82 میں فرماتا ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم و زیادتی کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، ان لوگوں کے لیے امن و سلامتی ہے۔ یعنی اس ایمان نے ان لوگوں کو فائدہ پہنچایا کہ جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کیا، اور کسی بھی ظلم و زیادتی کے ساتھ اپنے ایمان کو آلودہ نہیں ہونے دیا۔ وہم مہتدون، اور ایسے ہی لوگ حقیقی معنوں میں ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ عام طور پر انسان آرام پسند ہے، سہل پسند ہے، اور ہمیشہ وہ ایسے کاموں کا انتخاب کرتا ہے کہ جس میں کم مشقت کرنا پڑے، کم سرمایہ کاری کرنی پڑے، اور وہ تھوڑے ہی وقت میں کم محنت کے ساتھ، کم مشقت کے ساتھ اور کم خرچ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے۔ یہ انسان کی ایک خواہش ہے، لہٰذا وہ ایسے فارمولوں کی تلاش میں ہوتا ہے کہ جس میں شارٹ کٹ کے ذریعے سے تھوڑے وقت میں اور کم خرچ میں، اگر وہ بزنس مین ہے تو بہت جلدی بڑا بزنس مین ہو جائے، چند بڑی فیکٹریوں کا مالک ہو جائے، بہت زیادہ زمینیں اس کے قبضے میں آ جائیں۔ تو یہ انسان اس طرح کے فارمولے تلاش کرتا ہے دنیا کے حساب سے بھی، اور اسی طرح معنوی اعتبار سے بھی یا اخروی اعتبار سے بھی انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کوئی ایسا فارمولہ تلاش کرے کہ وہ تھوڑے سے عمل کے ساتھ، تھوڑی سی مشقت کے ساتھ، یا بعض اوقات اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بالکل بھی مشقت نہ کرنی پڑے اور میں کسی بڑے انعام کا حقدار ہو جاؤں، اس طرح کے فارمولوں کی تلاش میں۔ لہٰذا وہ لوگ کہ جو خائن ہیں، وہ لوگ کہ جو ایمان کو چرانے والے ہیں، ایمان کے چور ہیں معاشرے میں، وہ منحرف طبقہ ایسے فارمولوں کو لے کر آتا ہے کہ جو کمزور ایمان والے افراد کو، کمزور مومنین کو منحرف کرتا ہے، اور ایک ایسا فارمولہ پیش کرتا ہے کہ پاک دل ہونا کافی ہے، پاک عمل ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور اس فارمولے کی وجہ سے بہت سارے لوگ بے عملی اور بد عملی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم صرف توحید پر ایمان لے آئیں، ہم صرف نبوت پر ایمان لے آئیں، اور اسی طرح ان کی خواہش ہے کہ ہم صرف محمد و آل محمد کو حق پر مانتے ہوئے جنت کے مستحق قرار پائیں۔ لہذا ایسی شفاعت کے طلبگار ہیں کہ جس شفاعت کی ائمہ ہدیٰ علیہ السلام نے
سختی کے ساتھ ممانعت فرمائی ہے اور صراحت کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ ہم کبھی بھی جیسے بے نمازی انسان ہے جو نماز کو ہلکا سمجھنے والا ہے اس کی کبھی ہم شفاعت نہیں کریں گے، اور کافی سارے ایسے موارد ہیں کہ جس میں ائمہ نے شفاعت نہ کرنے کی بات کی ہے۔ لہٰذا ایسا مفہوم معاشرے میں اگر کوئی سٹیج پر آ کر بیان کرتا ہے یا معاشرے میں اس کی تبلیغ کرتا ہے تو یہ اصلاً منحرف انسان ہے، اور یہ معاشرے کو انحراف کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے۔ ایسے انحراف سے اپنے ایمان کو محفوظ کرنا ضروری ہے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم صحیح معنوں میں شناخت حاصل کریں اور اس بات کو قبول کریں کہ قرآن مجید نے، خداوند متعال نے، پیغمبر اسلام نے اور ائمہ ہدیٰ نے ایسے ایمان کی تعریف نہیں کی، ایسے ایمان کی حوصلہ افزائی نہیں کی کہ جس ایمان کے ساتھ عمل جڑا ہوا نہ ہو، جس کے ساتھ محنت و مشقت نہ ہو۔ اس طرح کا تصور کہ جس میں ایک انسان ایک ایسی چیز کی آرزو کرتا ہے، کسی ایسی شخصیت کی لباس اور ان چیزوں کا سہارا لیتا ہے، جبکہ ساری زندگی اس شخصیت کی کلام، اس شخصیت کی تعلیمات کے مخالف عمل کرتا ہے، اس کے جانشین کے مقابلے میں جنگیں کرتا ہے۔ ایسا انسان کیسے یہ توقع رکھ سکتا ہے کہ جس پیغمبر کی بات انسان کی زندگی میں تاثیر نہ ڈالے، جس پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کرنا انسان کے لیے مشکل ہو، کیسے اس پیغمبر کا لباس اور اس پیغمبر اسلام کی یہ چیزیں وہ توقع رکھتا ہے کہ یہ اس کے لیے مفید واقع ہوں گی۔ لہذا اسی طرح وہ شیعان اہل بیت کہ جو اہل بیت کی تعلیمات کے مخالف عمل کرتے ہیں، ان کے مقابلے میں ساری زندگی بسر کر دیتے ہیں، اور پھر یہ توقع رکھتے ہیں کہ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی ان پاکیزہ ہستیوں سے مربوط جو چیزیں ہیں، ان کی ذریعے سے مس ہوا ہوا کفن ہے، یا حسین ابن علی کی زیارت گاہ سے وہ خاک ہے جو خاک شفا ہے، اس کے ذریعے سے وہ چاہتے ہیں کہ بڑے مراتب حاصل کر لیں اور کسی بڑے مقام و منصب پر فائز ہو جائیں، یا خداوند متعال کی طرف سے کوئی بڑا اجر لے سکیں۔ تو یقیناً یہ عقل انسانی بھی یہی کہتی ہے، اور خود روح دین بھی یہ کہتا ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے انسان اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر سکے گا جب تک کہ ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں عملی نہیں کرے گا۔ اسلام کی تعلیمات نے اور قرآن مجید نے بار بار ایسے ہی ایمان کی تشویق کروائی ہے، اور ایسے ایمان کا تعارف کروایا ہے کہ جس کے ساتھ عمل جڑا ہوا ہے، جیسے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر، کہ اے وہ لوگوں کہ جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو اور خیر کے کاموں کو، نیک کاموں کو انجام دو۔ پھر اس طرح سے تعارف کروایا ہے کہ مومنین کا کہ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، یعنی مومنین تو اس طرح کے ہیں کہ جب وہ ایمان لے آتے ہیں تو ایمان لانے کے بعد جیسے انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، کوشش کی، اور ایسے ایمان کا تعارف قرآن مجید نے اور اسلام کی تعلیمات نے کروایا ہے۔ لہٰذا یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ ایمان صرف زبانی دعووں تک اور صرف قلبی اعتراف کے ساتھ کافی نہیں ہے، جب تک کہ اس کے عملی تقاضے، احساس مسئولیت، احساس ذمہ داری اس کے ہمراہ نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے ایمان کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم انفرادی زندگی میں حقیقی مومن بن سکیں، اور اسی طرح ہمارا پورا معاشرہ بھی اس وقت ایماندار معاشرہ کہلائے گا، ایمان والا معاشرہ کہلائے گا، اس وقت مومن معاشرہ کہلائے گا کہ جب ایک معاشرے کی پوری اجتماعی زندگی میں ایمان کے تقاضے پورے ہو رہے ہوں، اور واقعاً وہ معاشرہ ایک ایماندار معاشرے کی شکل پیش کر رہا ہو، جس کے صبح و شام، جس کی تمام چیزیں، اس کی زندگی کے تمام میدان یا اس کے بازار، تمام چیزیں بالآخر ایمان کی ان نشانیوں کو ظاہر کر رہے ہوں۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔